قادیان کے درویشوں سے غیر انسانی سلوک۔ 313 درویشان قادیان کو محض 2 ماہ کے لیے قادیان میں رہنے کا کہا گیا تھا، مگر یہ مدت عمر بھر پر محیط ہو گئی۔ یہ درویشان بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے گئے۔ یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ درویشوں کو ذہنی جسمانی طور پر غلام بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ مرزا وسیم صاحب کی کوئلے کی فیکٹری میں انہیں ملازمت دی گئی۔ دوسری طرف قادیان میں کسی بھی قسم کا تعمیر و مرمت کا کام ہوتا تو یہ مزدور بنا لیے جاتے، کھانے کو روکھی سوکھی دی جاتی۔ ان درویشان کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ انہوں نے باوجود تکلیف کے کسی قسم کی شکایت منہ پر نہیں لانی، سوال نہیں اٹھانا، جو کام دیا جائے اس پر چون چرا نہیں کرنا۔ جلسے پر آنے والے مہمانوں کو روحانیت کے قصے سنانے ہیں۔ دعا، صبر، قربانی، بس یہ 3 جملے تھے جن کے ارد گرد ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ان کے اپنے محسوسات اور جذبات تھے، نہ قادیان کی انتظامیہ کو پرواہ تھی، نہ ہی جلسے پر آنے والے مہمانوں نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا۔ اگر کسی نے اظہار ہمدردی ان درویشان کی حالت بیان کرنے کی کوشش کی تو اسے سختی سے روک دیا گیا کہ تم کیا جانو، ان درویشان نے اپنی خوشی سے قربانیاں دی ہیں، انہی کی قربانیوں کا ثمر آج تم سب کھا رہے ہو۔ اب اس کا کیا جواب ہے کہ یہ کیسا ثمر تھا؟ آج پوری دنیا میں جماعت احمدیہ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام ہو چکی ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ اگر یہی قربانیوں کا ثمر تھا تو یہ سب بغیر اس نام نہاد قربانی کے بھی مجسر آ سکتا تھا۔ ان درویشوں کی اندرونی حالت کا جائزہ لیا جائے تو علم ہوتا ہے کہ ان درویشوں نے ہی نہیں، ان کی اولادوں نے بھی مسلسل تکالیف سہی ہیں، جیسا کہ بچے باپ کی شفقت سے تا عمر محروم رہے، بیوی اپنے خاوند کے بغیر تکالیف سہ کر بچوں کو پالتی رہی۔ پاکستان میں رہنے والے ہر درویش کی یہی کہانی تھی۔ بچے باوجود خواہش کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، جس کا قرض انہیں عمر بھر رہا، بچوں کی تربیت نہ ہو سکی، گھر بار نہ بنا سکے، ایک پوری نسل اس قربانی کے ہتھے چڑھ گئی، زندگی کے لطف سے محروم رہی۔ دوسری طرف مرزا خاندان کی اولادوں کو دیکھا جائے تو ہر طرح کی عیاشیاں، سہولتیں، سیر سپاٹے، تفریحی مقامات پر جانے کی سہولت، گھر، باغات، کارخانے، کیا کچھ نہ بنا لیا۔ ربوہ کی شدید گرمی، تپتی دوپہروں سے بچنے کے لیے بیرون ملک یا ٹھنڈے مقامات پر سردیاں آنے کا انتظار۔ ادھر مرید بیچارے ربوہ کی چبھتی شدید گرمی میں قربانی اور صبر کا گھونٹ پی کر زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی سورش زدہ زمین اپنی مریدوں کے لیے مرزا محمود نے چنی تھی کہ وہ اس گرمی میں سڑتے رہیں، مگر خود عالیشان گھر، کبھی مری، کبھی ڈلہوزی اور کبھی خاندان سمیت لندن کی یاترا۔ پھر ایسا بے حس نظام اور سوچنے سمجھنے سے عاری معاشرہ تشکیل پایا کہ وہ قریبی رشتے جن کا اللہ نے سب سے پہلے حق رکھا ہے، عمر بھر ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے۔ بہادر خان صاحب کا قصہ ہی سن اور پڑھ لیجئے۔ 7 روزہ بدر قادیان 16 نومبر 2004 میں مکرم حکیم چودھری بدر الدین عامل بھٹا نے چند درویشان قادیان کا مختصر ذکر خیر تحریر کیا۔ مکرم بہادر خان صاحب مکرم شادی خان صاحب ضلع سرگودا کے بیٹے تھے۔ فوج میں ملازمت کے دوران مکرم کیپٹن شیر ولی صاحب کے ساتھ بطور اردلی متعین تھے۔ جب کیپٹن صاحب ریٹائر ہو کر قادیان آ گئے تو اپنے اردلی کو بھی ساتھ لے آئے۔ جنوری 1948 میں جب کیپٹن صاحب قادیان سے چلے گئے تو خان صاحب دیگر درویشان کے ساتھ ڈیوٹیاں دیتے رہے۔ 1950 میں دفاتر کی تنظیمیں نو ہونے پر آپ کو بھی بطور مددگار کارکن مختلف دفاتر میں خدمت کا موقع ملا۔ 1955 میں شدید بارشوں کا نتیجہ کئی مکانات گر گئے تو درویشان وقار عمل کر کے مکانات کے ملبے کو سنبھالنے لگے۔ اس دوران مکرم بہادر خان صاحب کو ٹخنا پر ایک اینٹ لگی جس نے بعد میں بہت تکلیف پہنچائی۔ پہلے تو ٹخنا جام ہو گیا، پھر ہڈی متاثر ہوئی جس کی وجہ سے چلنے میں ایک حد تک لنگڑا کر چلنا پڑتا تھا۔ قادیان میں ایک ایسا بھی وقت آیا جب مالی تنگی کا وہ عالم تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کو اپنے کارکنان کو تنخواہ تک دینے میں مشکل پیش آ گئی، اور درویشان میں یہ تحریک کی گئی کہ جو افراد خود کام کر کے اپنا گزارا چلا سکتے ہوں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر اپنا کام کریں تاکہ انجمن کے بجٹ سے بار کم کیا جا سکے۔ اس تحریک پر 50-60 افراد اپنا گزارا خود کمانے لگے تھے۔ 10-12 درویشوں نے کمپنی بنا کر کھادی کا کپڑا تیار کر کے گورنمنٹ کو سپلائی کرنے کا کام کیا۔ مکرم بہادر خان صاحب بھی اس کے ممبر تھے۔ یہ کمپنی چند سال بعد فیل ہو گئی تو اس میں کام کرنے والوں کو دیگر کاموں میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ مکرم خان صاحب کو حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے کوئلہ کے ڈپو میں بطور سیل مین رکھ لیا گیا۔ آپ قریباً 25 سال اس خدمت پر قائم رہے۔ جب گورنمنٹ نے ڈپو بند کر دیے تو آپ کو بطور مددگار کارکن نظارت امور عامہ میں لگا لیا گیا، لیکن چند ماہ کام کرنے کے بعد ٹخنے کی چوٹ نے آخر انہیں بستر سے لگا دیا۔ پھر کئی سال فالج کسی کیفیت میں بستر پر ہی گزارے۔
बड़े साबर शाकर थे। लंबी बीमारी को बड़े सब्र और सुकून से गुजारा। 15 अक्टूबर 1982 को वफात पाई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सदर अंजुमन अहमदिया का दिवालिया कैसे निकल गया, जबकि अहमदियों ने उस दौर में भी लाखों के चंदे जमा करवा रखे थे। कहीं ये वही चंदों में फ्रॉड के किस्से तो नहीं जो आज भी दोहराए जाते हैं। उस दौर में भी मिर्जा महमूद साहिब ने सदर अंजुमन अहमदिया में चंदों में फ्रॉड को इंतहाई मामूली कार्रवाई करार दिया और फरमाया कि ये कौन सी नई बात है, फ्रॉड तो हर जगह होते हैं। सुभान अल्लाह। इलाही जमात के अगर यही करतूत रहने थे जो सबके थे, तो इतना नेकी, जन्नती और इलाही जमात होने का ढंढोरा किस खुशी में पीटा जाता रहा। हमारे पास खिलाफत है, तुम्हारे पास क्या, जैसा लाजानी फिक्रे कस के मुसलमानों के जज्बात किस लिए मशरू किए जाते रहे। सरदार मोहम्मद आरिफ साहिब दरवेश के मुतालिक लिखा है, सारी दरवेशाना जिंदगी निहायत सब्र शुक्र से गुजारी, कभी कोई शिकवा नहीं किया और आबाई जायदाद की भी कोई परवाह नहीं की। अब बेचारे शिकवा करते भी तो किससे करते। नेक दरवेश भाई का अंजाम तो सब देख चुके थे, इसलिए मजबूरन सब्र शुक्र से बकिया जिंदगी गुजार रहे थे। मिर्जा खानदान को हजारों एकड़ अराजी खरीदा देख कर भी आबाई जायदाद का ख्याल न आया। यही तो कामयाब ब्रेन वॉशिंग की उम्दा मिसाल है। जुलाई 1947 में आपकी शादी आपकी कजन मोहतरमा उम्तुल कयूम साहिबा बिन्नत मुकरम चौधरी हदायतुल्लाह साहिब आफचक 35 जिला सरगोदा से हुई। चंद दिन बाद ही तकसीम हिंद हो गई। आपको कादियान से ऐसा इश्क था कि चंद दिन की दुल्हन छोड़कर हजरत मुस्लिह मौद की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हफाजते मरकज के लिए कादियान पहुंच गए। आपकी अहलिया 7 साल के बाद कादियान भिजवाई जा सकी। इसके बहुत भयानक नतायज इन दरवेश को भुगतने पड़े। कादियान के सब महसूर अहमदी बानिए जमात अहमदिया के हकीकी मुरीद थे, मगर इन्हें बुरी तरह ब्लैकमेल करके मिर्जा महमूद ने अतात और गुलामी पर मजबूर किया। इन्हें ताजीर और इखराज के गैर इंसानी सजा की धमकियां दी गईं। किसी भी मुखलिस अहमदी के लिए ताजीर और इखराज की सजा उसकी मौत के बराबर समझी जाती थी। जिन्हें नाइंसाफी पर मबनी सजाएं सुनाई गईं, इन्हें शदीद किस्म के नफ्सियाती और समाजी दबाव का सामना करना पड़ता था। इसलिए आज भी अहमदियों की अक्सरियत बावजूद हकीकत जानने के खामोश रहने में आफियत समझती है, मगर रबवा और कादियान से बाहर रहने वालों के लिए ये फैसला कुछ इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। मगर रिश्तेदारों के बायकाट, बच्चों के रिश्ते टूटने के खदशात के पेश नजर कड़वा घूंट पी रहे हैं। एक नस्ल ने कुर्बानी के नाम पर अपनी जिंदगियां मिर्जा खानदान के पास गिरवी रखी। दूसरी नस्ल में से चंद एक लोगों ने एहतजाज किया। तीसरी नस्ल में अक्सरियत ने इन मजालिम पर बेधड़क आवाजें उठाई। अब आने वाली नस्लों के लिए गुलामी से निजात के रास्ते ज्यादा बेहतर तौर पर खुले हैं और इसका सारा क्रेडिट उन बहादुर बाज़मीर अहमदियों के सर जाता है जिन्होंने रहमी रिश्तों के बायकॉट के अलावा दीगर अहमदी मुआशरे के लान तान को बर्दाश्त किया, मगर अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। इज्जत नफ्स को मजरूह कर देने वाले नाकर्दा गुनाहों की मुआफी के खतूत नहीं लिखे, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर इंसाफ, मसावात और हक की बात करते रहे, जिसके निहायत मुस्बत नताइज बरामद हुए और अहमदियों की एक कसीर तादाद इस जालिम निजाम से निजात हासिल करने में कामयाब